الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصابرين، والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت، عقیدت و الفت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، چارہ ساز درد مندہ، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے گود کے پالے، سیدہ آمنہ کے راج دلارے، حضرت عبداللہ کے جگر پارے، یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان، آج میری تقریر کا سبجیکٹ یہ ہے کہ صدیق اکبر نے کہا، اے حسن و جمال کی آفتاب، تیرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں الضحیٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ ہے، اور اللیل سے مراد محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زلف عنبری ہیں۔ اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کی قسم، میرے دوستوں اور بزرگوں، پروردگار عالم خالق کائنات نے اپنے محبوب کے روح انور یعنی چہرہ انور کی قسم یاد فرمایا، اس لیے کہ روح پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی شے نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سراپا کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی پیکر حسن و جمال دیکھا ہی نہیں،
بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہیں، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنا دیا۔ اور مشہور صحابی رسول باغ جنت کے پھول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی، یعنی میں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل نہ دیکھی، گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہو۔ ترمذی شریف، بابو ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 9، صفحہ نمبر 17، سطر نمبر 23۔ عن جابر بن سمرۃ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والی القمر فهو عندی احسن من القمر۔ ترجمہ حدیث، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں دھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہے تھے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ اور مولانا روم، میری تقریر کا عنوان، مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دید، مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، کتاب کا نام، کہ دید صدیقش بگفت اے آفتاب، نیز مشرق نیز غربی خوش باب۔ ترجمہ فارسی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا، اے حسن و جمال کے آفتاب، اے حسن و جمال کے پیکر، اے حسن و جمال کے بادشاہ، تیرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ کیا تیرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں؟ حضرات، آپ نے دیکھا، حدیث کی روشنی میں آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم تک یہی فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی خوبصورت نہیں، کوئی اسمارٹ نہیں۔ اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے، جبکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہو، یہ تو ممکن ہے پورے عرب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، مگر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، جبکہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔
हाँ, ये हो सकता है ये लोग जहाँ जहाँ गए हो और जहाँ जहाँ के लोगों को देखे हो वहाँ मेरे नबी जैसा कोई हसीन व जमील न हो, मगर जहाँ ये लोग न जा सके वहाँ के ताल्लुक़ से ये कैसे कह सकते हैं मेरे नबी से बढ़कर कोई हसीन नहीं। मसलन हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत हो। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत हो। बांग्लादेश में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। श्रीलंका में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। रूस में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। नेपाल में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। अमेरिका में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। जापान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। मलेशिया में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। तो सिद्दीक़ अकबर के फ़ैसला को कैसे माना जाए कि हुजूर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हज़रत हस्सान बिन साबित के फ़ैसले को कैसे तस्लीम किया जाए कि हुजूर सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। हज़रत अबू हुरैरा के फ़ैसले को कैसे कबूल किया जाए कि हुजूर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। जाबिर बिन समुरा के फैसले को कैसे मान ले कि हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन व जमील है। या दीगर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के फैसले को कैसे हम मान ले कि हुजूर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरी बात यह कि सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के लोगों को देखा नहीं और जो हुजूर के बाद हुए उनको भी देखा नहीं। हस्सान बिन साबित ने हुजूर से पहले के लोगों को देखा नहीं और हुजूर के बाद के लोगों को देखा नहीं। हज़रत अबू हुरैरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के लोगों को देखा नहीं और हुजूर के बाद के लोगों को देखा नहीं। हज़रत जाबिर बिन समुरा और दीगर सहाबा ने अव्वलीन व आखरीन को देखा नहीं। तो ये कैसे उन नुफूस कुदसिया का फैसला मान लिया जावे कि हुजूर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो आइए मैं इस सवाल का जवाब दे दूं और आपके एतराज़ को दूर कर दूं ताकि आपके ज़हन फ़िक्र पर पड़ा गर्दो गुबार साफ़ हो जाए। आईने में मैं आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलूं जिन्होंने मक्का के लोगों को भी देखा है, मदीना के लोगों को भी देखा है, मिस्र के लोगों को भी देखा है, कुवैत के लोगों को भी देखा है, इराक़ के लोगों को भी देखा है, लिबिया के लोगों को भी देखा है, चीन और जापान के लोगों को भी देखा है, जर्मन और हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को भी देखा है, अफगानिस्तान के लोगों को भी देखा है। हाँ, मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया के कोने कोने, खित्ते खित्ते, गली गली, गोशे गोशे को देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने हुजूर से पहले के लोगों को देखा है और हुजूर के बाद के लोगों को भी देखा है, अव्वलीन को भी देखा है, आखरीन को भी देखा है। जानते हैं आप ये अजीम हस्ती कौन है? ये अजीम हस्ती वो है जिनको हम जिब्रील अमीन कहते हैं, जिन्हें सय्यदुल मलाइका कहा जाता है, जिन्हें ताइरा सिदरा कहा जाता है, जिन्हें फरिश्तों के सरदार कहा जाता है। हज़रत जिब्रील की वो ज़ात है जिन्होंने हज़रत आदम को भी देखा है, हज़रत नूह को भी देखा है, हज़रत इब्राहीम को भी देखा है, हज़रत इस्माइल को भी देखा है, हज़रत इसहाक़ को भी देखा है, हज़रत याकूब को भी देखा है, हज़रत यूसुफ को भी देखा है, हज़रत ज़करिया को भी देखा है, हज़रत यहया को भी देखा है, हज़रत मूसा को भी देखा है और हज़रत ईसा को भी देखा है। लेकिन खुद हज़रत जिब्रील फरमाते हैं क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्ला मुहम्मदिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने रुए ज़मीन के मशारिक़ व मग़ारिब को उलट पलट कर देखा है, कायनात का गोशा गोशा देखा है, दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा है, मगर खुदा की कसम आपकी तरह किसी को न देखा और आपकी तरह किसी को न पाया। यही बोले सिदरा वाले शमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले
تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور حضرت قیصر لکھنوی لکھتے ہیں، نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کے جیسا، نبی کا چہرہ ہے ام الکتاب کے جیسا، تمام عالم امکا کو دیکھ آئی نظریں، ملا نہ کوئی رسالت ماپ کے جیسا۔ حضرت جابر نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت انس نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت ابو ذر غفاری نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ حضرت مالک نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت طلحہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت بلال نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرے ابا چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آقا چاند سے زیادہ خوبصورت۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا لال میرے جگر کا ٹکڑا ساری دنیا سے زیادہ حسین۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ یار غار مصطفیٰ یعنی صدیق اکبر بھی یہی فرما رہے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہیں، محبت سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں۔ آقا غمگسار کے چاہنے والے غموں کو دور کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے پیارے صدیق صدقت، تم سچ کہتے ہو۔ اسی طرح ایک روز گھٹیا کمپنی، ایک روز ابو جہل بھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد بن عبداللہ میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا اے ابو جہل صدقت، تمہارا کہنا بھی درست ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران و پریشان ہو گئے اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب سے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا فرما دیا، بھلا دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ میں مثل آئینہ ہوں، میں آئینہ کی طرح ہوں اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ابو بکر چونکہ خود خوبصورت ہے اس لیے انہیں میں خوبصورت نظر آیا، اور ابو جہل بڑا بدصورت ہے اس لیے اسے میں بدصورت نظر آیا۔ تو اے دیکھنے والے اگر رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو، ابو لہب کی نظر سے مت دیکھو، عتبہ اور شیبہ کی نظر سے مت دیکھو، بلکہ دیکھنا ہی ہے تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہی ہے تو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہے تو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہے تو مولا علی کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہی ہے تو عشق کی نظر سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ حضور تمہیں اچھے بھی نظر آئیں گے، سچے بھی نظر آئیں گے اور پے کرے حسن و جمال بھی نظر آئیں گے۔ میرے دوستو ابو جہل تو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، ابو لہب تو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، عتبہ شیبہ دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا۔ اس لیے حضور اچھے نظر نہیں آئے مگر صدیق اکبر دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، فاروق اعظم دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، عثمان غنی دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، مولا علی دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ اس لیے میرے آقا خوبصورت بھی نظر آئے، اچھے بھی نظر آئے اور حسین و جمیل بھی نظر آئے۔ ابو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا، ابو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے ہیں، اور آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 502، باب و صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1617۔
کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سر استار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه، یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، مہر و ماہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، عرش اعظم پر پھریرا ہے شہ ابرار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ اور دنیا اگر کھوجے ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اگر تلاش کرے ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا۔ اور میں اب بہت جلد تقریر کو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا بس کچھ دیر اور سن لیجیے آپ لوگ۔ اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، بے مثل و مثال ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی پاک، بے عیب اور بے مثل و مثال بنایا، یعنی اللہ رب ہونے میں بے مثل و مثال اور اس کا رسول محبوب ہونے میں بے مثل و مثال۔ جبھی تو اللہ نے محبوب کی عظمت کا ذکر قرآن میں کیا، حسن مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کیا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کیا، عرش آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کیا، سفر رسول کا ذکر قرآن میں کیا، مقام رسول کا ذکر قرآن میں کیا، اخلاق رسول کا ذکر قرآن میں کیا، حقیقت رسول کا ذکر قرآن میں کیا، معجزہ رسول کا ذکر قرآن میں کیا، انکساری رسول کا ذکر قرآن میں کیا، آسمان سے واپسی کی گواہی قرآن نے دی، دل کی صفائی کی گواہی قرآن نے دی، گویا چہرہ مصطفیٰ والضحیٰ، کاکیل مصطفیٰ واللیل اذا سجا، نگاہ مصطفیٰ ما زاغ البصر وما طغى، زبان مصطفیٰ وما ينطق عن الهوى، سینہ مصطفیٰ علم نشرح لك صدرک، دست مصطفیٰ ید اللہ فوق ایدیہم، میلاد مصطفیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، معجزہ مصطفیٰ قد جاءکم برہان من ربکم، ذکر مصطفیٰ ورفعنا لك ذکرک، سفر مصطفیٰ سبحان الذی اسری، انکساری مصطفیٰ انما انا بشر مثلکم، اخلاق مصطفیٰ انک لعلی خلق عظیم، مقام مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور حقیقت مصطفیٰ قد جاءکم من اللہ نور، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، شان میں تو داغ ہے لیکن ان کا چہرہ صاف ہے۔ اور ایک مشہور حدیث پاک سنا کر بس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدائے پاک ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہی انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ روایتوں میں آیا ہے ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چراغ کی روشنی میں کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی رات کی تاریکی میں کھو گئی۔ حضرت عائشہ جو سوئی کھوئی ہوئی اس کو تلاش کر رہی تھی مگر اندھیرے کی وجہ سے نہیں مل رہی تھی۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا اے عائشہ کیا کر رہی ہو، کیا تلاش کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی ہے، اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ سن کر پیکر حسن و جمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا کہ آپ کے تبسم سے اندھیری کوٹھری روشن ہو گئی، اور حضرت عائشہ نے اسی روشنی میں اپنی سوئی تلاش کر لی۔ اسی لیے تو کسی نے لکھ دیا کہ سوزنے
گمشدہ عائشہ کو ملی، سوزن گمشدہ عائشہ کو ملی جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے۔